یہ ایمان والے کے مزاج نہیں، یہ نفس اور شیطان اس کا مزاج بنا دیتا ہے. ایمان والا تو نہیں ہے سو سکتا. ایمان والے کی شان یہ ہے کہ اس کو کچھ نظر آئے یا نہ آئے، محسوس ہو نہ ہو، لیکن فرمان آ گیا ہے امام الانبیاء کا، بس ویسے ہی ہے الحمدللہ. جس کے ایمان اس حالت میں ہوتے ہیں تو انشاءاللہ وہ کسی نیکی کو نہیں چھوڑتا. یہ وہ لوگ ہیں جو کسی نیکی کو نہیں چھوڑتے. بھائی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا تو ہم اس کو کیسے چھوڑ دیں؟ دعا کریں یہ ایمان بن جائے انسان کا، یہ ایمان بن جائے. اس سفر میں تو اتنی برکت ہے، میں اس سفر کو کیسے چھوڑ دوں؟ نہیں، میں تو نہیں چھوڑ سکتا. نہیں مجلس سے اب آپ دیکھ لیں، ویسے بیٹھے مسجد ہے، چھت لگی ہے، بجلی جل رہی ہے، لیکن فرمانا کیا ہوگا اس پر کہ جس پر کوئی مجلس بیٹھتی ہے اللہ کے ذکر میں تو اللہ کے فرشتوں کا وہ ہجوم بڑھ جاتا ہے کہ پورا زمین آسمان بڑھ جاتا ہے. اور جو اس بات پہ یقین کر لیتے ہیں وہ زندگی بھر کبھی نہیں چھوڑ سکتے ذکر. جان چلے ذکر کیسے چھوڑ دے آدمی؟ اتنی بڑی افضلیت. اس ساتھ تو وہ چیز دیکھی جا رہی ہے کہ اللہ کے قریب کون ہے بندہ. سبحان اللہ. کون کوشش کر کے آیا پورا سال رگڑے مار کے اپنی نفس کو توڑ کے ساری سال اس نے محنت کی ہے کہ یہ عمل مجھے اللہ کے قریب کرتا ہے، مستعدی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، اینڈ تک، شب قدر تک اس عمل کو اس نے نہیں چھوڑا، تو اللہ اس کو پہلے بلائے گا یا ڈرامے والوں کو پہلے بلائے گا؟ فلیسا صاف کہتے ہیں میں بہت ہی سنتا فلیسا میں نہیں. اب سن لیں، یہ ہمیں یاد کرا رہا ہے روزہ اس شب قدر میں. فلیسا من رغبت سنتی فلیسا میں نہیں، جس نے میری سنت سے اغراض کیا. اغراض کیا ہوتا ہے؟ میری سنت میں اعتراض کیا، مذاق اڑائے، تماشے لگائے، چھوڑا، زور لگائے، نیچا گرایا، مناظرے کیے، کتابیں کھولیں، تقریریں کی، چھوڑ دو کوئی فائدہ نہیں، یہ اس وقت کام نہیں دے گا، بھاگے، نفرت کی، سب اعتراض میں آتا ہے. دیکھیں آپ، طنز کیے، تماشا کیے، لڑائیاں کی، جھگڑے کیے، اپنے وجود کو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بے ضروری سمجھا، نفرت کی، تانے دیے، مذاق اڑائے، جھگڑے کیے، برا کہا. بھائی یہ آج کل ہو رہا ہے، یہ امت کر رہی ہے یہ کام. بانگ دہل ہو رہا ہے، بانگ دہل ہو رہا ہے. بانگ دہل سمجھتے ہو؟ یعنی بغیر کسی خطر کے علانی ہو رہا ہے. شرم بھی ختم، شرم و حیا بھی ختم. کون سی سنت کی بات کر رہی؟ کیا سنت ہے؟ ایمان نہیں رہتا ہے. ایمان کیسے رہے گا؟ جس کا ایمان رہے تو اللہ کے نبی وہ سنت ہی کیسے ہوگی؟ ہم رغبت سنتی فلیسا میں میرا اس سے کیا تعلق ہوگا؟ نیت سے شروع ہوتی معاملے اور ذکر پہ ختم ہوتی ہے. بتائیں کیا تناسب؟ یہ ہے نا مولانا؟ وہی ختم ہوگی بخاری. کہاں سے شروع ہوئی؟ نیت. کیا کہ نیت میں اخلاص پیدا کرو. کہاں سے اخلاص ہوگا؟ تزکیہ کریں گے جب آپ. پہلا میسج. نمبر 2 تیسرے آخر میں کیا بتایا؟ سبحان اللہ، کہ سارا راستہ جو طے کرے گا فرسٹ سے لے کے آخر تک، اس میں تجھے ایک چیز کی سخت ضرورت پڑے گی. وہ کیا چیز ہے؟ ذکر اللہ ہے. بخاری ختم، پورا ہو گیا. اس انسان کی ہوگی جو آج رات اب تک اپنی زندگی کو اتباع رسول کے بغیر گزارتا رہا ہو. ظاہر ہو اس کا اوپر سے لے کے ٹاپ تک نیچا، لیکن ظاہر اکتفا نہیں، باطن بھی ہو. اعلان فرما دیا کہ اس میں ظاہر اور باطن دونوں چلیں گے. اگر کسی کا باطن صحیح، ظاہر بنا لیا، اس میں باطن صحیح نہیں، اس میں حرام ہے، بدماشی ہے، خرافات ہے، وہ امت میں شامل نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صاف فرمایا. 4 آدمی کی مثال دے دی اس میں. اس رات میں سب کی بخشش کر دیں گے ہم. ان 4 انسانوں کی خاص مثال دی ہے، نہیں کریں گے بخشش. اور پھر ہر فرشتے کو اعلان کریں گے، ان کی کیبنٹ خاص ہوگی، جاؤ ہر مومن کے گھر میں چلے جاؤ، جس کو دیکھو اللہ کا ذکر کر رہا ہے اسے مسافہ کر لو. سبحان اللہ. حدیث کے لفظ یہی میں آپ بتا رہا ہوں. مسافہ کرتے ہیں. آئیں اس حدیث کی طرف نسبت دیکھتے ہیں. کس کی رات ہے؟ رات تو نبی پاک کی رات ہے.
آپ ہی کی رات ہے, آپ ہی کی چیز سے توبہ کرے گا امتی. آج ہی ہم نے امتی بننا ہے. کون سا جھنڈا گاڑا حضرت صاحب نے؟ جھنڈا گاڑا. رنگ کیا تھا؟ مجھے بولے کس کا رنگ ہے؟ سب رنگ کس کا ہے تمام انبیاء میں؟ کس کی نشانی ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا نہیں؟ تو یہ جنگ سب جنگ کر کے آج فیصلہ ہوگا امتیوں کا, جو نبی پر امتی ہے اور کون نہیں ہے. سب جو امتی ہوگا نبی پر کا, آج وہی رات کامیاب ہے. اس کو بس اس کا جھنڈا گڑی ہے. تو انہوں نے بتایا کہ رات میں نے خواب دیکھ لیا. بالکل ڈسکشن دی. تو انہوں نے ایک بات جو نئی چیز بتائی, وہ بات بڑی کھلی ہے میرے ساتھ اس حدیث کے بارے میں, وہ پاس سے بھی نہیں گزریں گی. تو ان کے پاس دو چیزیں ہوں گی فرشتوں کے پاس, جنہوں نے دکھائی اس اللہ کے ولی کو دکھائی, جو مجھے بتائیں گے. واللہ اعلم. کہتے ہیں یہ ایسا ہو جاتا ہے کہ دنیا ایسے ہو جاتی ہے, بالکل ایک گول کی شکل میں ہوتی ہے, وہ بالکل ایک گیند بن جاتی ہے. سبحان اللہ ان فرشتوں کے لیے. اور وہ چند دنوں میں, چند گھنٹوں میں کام کرنا ہوتا ہے نا, منٹوں میں کام ہوتا ہے سارا. وہ گھروں میں جاتے ہیں اور ان کے پاس ایک چیز ہوتی ہے, پتہ نہیں کیا نشان ہوتا ہے, وہ ان گھروں پہ ایسے ریڈ کلر کے نشان لگاتے چلے جاتے ہیں اور کسی بھی گرین نشان لگاتے چلے جاتے ہیں. تو میں غور سے دیکھ رہا ہوں سبحان اللہ یہ کیا ہو رہا ہے, کس قسم کے جن پہ ریڈ نشان لگتے ہیں ان پہ اللہ کی لعنتیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں گھروں کے اندر. وہ لوگ ہوتے ہیں کہ شب قدر کے اندر بھی ان کے گھر پاک نہیں ہوتے, اور خرافات ہوتی ہیں, تصویریں ہوتی ہیں, اسی طرح حرام زدگیاں چل رہی ہوتی ہیں, وہ سب معمول ہوتا ہے. اللہ کے ولیوں کے احسان کام بھی بتائیں آپ, جو نکل چکے ہیں الحمدللہ, جو ذکر جانے کے بعد جو ذکر کرتے ہیں. کس کا احسان ہے؟ مانچسٹر اس پولٹن کے اندر حضرت علی مرتضیٰ رحمۃ اللہ کا. دیکھیں آج نشان لگیں گے گھروں کے اندر, اور اسی وقت لعنتیں نظر آنا شروع ہوتی ہیں. کہتے ہیں ایسی کرسنگ ہو رہی ہے, لعنتیں اس گھر پہ, اندر والوں کو کچھ پتہ نہیں, دانت نکل رہے ہیں. اور جن پہ گرین لگتے ہیں سبحان اللہ ایسا نور نکلنا شروع ہوتا ہے اس گھر سے نا, کہ جس کا وہ حساب کوئی نہیں ہوتا.